السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ دو چیزوں کے اوپر آج تھوڑے سے کمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس، اور ایک مریم نواز کی متوقع پھر گرفتاری۔ دوستوں، کل آپ نے بھی سنی ہوگی، جو ہی رانا ثناء اللہ صاحب کل گھر پہنچے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے وہاں پہ کہ کس طرح میرے اوپر 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے وہاں سے گرفتار کر کے 10 منٹ کے اندر اندر وہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ لے گئے ہیں، رات ادھر رکھا ہے، اور صبح جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کی ہے تو انہوں نے کہا جی ان سے یہ 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ دوستو، اس میں اہم بات یہ ہے، پریس کانفرنس میں اس طرح کی باتیں تو لوگ کرتے رہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کل جو ہے وہ قرآن پاک کو ایسے ہاتھ میں اٹھا کے لائے، اور انہوں نے اس کے اوپر یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر انہوں نے میرے اوپر جھوٹا یہ پرچہ بنایا تو ان کے اوپر خدا کا قہر اور عذاب نازل ہو، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر قہر اور عذاب نازل کرے۔ یہ دوستو، یہ اس طرح کا وہ قسم نہیں ہے جس طرح وہ افریدی اٹھا رہا ہے اللہ کو جان دینی ہے اور لا الہ الا اللہ، اور یہ ہے وہ یک طرفہ۔ اس میں رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہو۔ اس سے دوستو اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت جو ہے نا کس حد تک جا رہی ہے مخالفین کو کچلنے کے لیے، یعنی کوئی انسانیت ہی نہیں رہی کہ ایک آدمی کو ایسے مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے جس کی سزائے موت ہے۔ سزا جو ہے نا، سزائے موت ہے۔ یہ کوئی وہ بھینس چوری والا ظہور الہی والا کیس نہیں ہے کہ بھینس چوری ہو گئی یا سیمنٹ چوری ہو گیا تو جی 2 سال سزا ہے، 3 سال سزا ہے۔ 1 کلو سے اوپر ہیروئن ہو تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، اور سزائے موت یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ یہ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ان کو اتنی شرم اور لحاظ بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا کیس اس کے اوپر بنا دیا ہے جس کا وہ قرآن اٹھا کے اپنی صفائیاں دے رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اس حکومت نے تو حد ہی کر دی ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا جناب کل کی پریس کانفرنس سے کہ رانا ثناء اللہ بالکل بے قصور ہے، اور اس کے اوپر یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 15 کلو ہیروئن کہاں سے آئی ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ تو اس کے تانے بانے آپ کو پھر ادھر سے ہی ملیں گے جدھر سے ہیروئن استعمال ہوتی ہے۔ دوسری دوستو، کل جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر گورنمنٹ جو ہے نا متحرک ہو گئی ہے، اور وہ مریم نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ یہ انتقام کی سیاست جاری ہے دوستو، جاری ہے، چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک جاری ہے۔ کل جس طرح انہوں نے ایک بہانہ بنایا، جو 3 مہینے پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی سی، ارشد سکینڈل کیس والی، ارشد ویڈیو لنک والی، اور اس میں مریم نواز صاحبہ نے بتایا تھا کہ کس طرح یہ ویڈیو اوریجنل ہے، اور چیک بھی کی گئی اور بتا بھی گیا۔ تو اس کی جو ہے نا وہ سیڈیاں اور ساری چیزیں وہ ماڈل ٹاؤن کے جو مسلم لیگ نون کا آفس ہے وہاں پہ چھاپا مارا گیا۔ اور دوستو، یہ چھاپا کس نے مارا ہے بھلا؟ آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ایف آئی اے کے جو سربراہ ہیں وہ وہی ہیں جو پاناما کیس میں جنہوں نے سربراہی کی ہے، پاناما کیس میں جس میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا ہے، تب اس جے آئی ٹی کا اس کو سربراہ بنایا گیا تھا۔ اب اسی شخص کو ایف آئی اے کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور اس نے جا کے مریم نواز صاحبہ کی وہ جو ہے نا گھر میں آفس میں چھاپا مارا ہے،
اور وہاں سے وہ ویڈیو اور ساری چیزیں کی ہیں. اس کا وہ لنک بنا رہے ہیں مریم نواز کو گرفتار کرنے کا. وہ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اور پہلے بھی انہوں نے ایک جھوٹے کیس میں پاناما والے میں مریم کو گرفتار کیا. پھر جناب ایک شوگر کیس والے میں مریم نواز کو نوٹس جاری ہوا تھا، آپ کو یاد ہے. پھر مریم نواز صاحبہ پیش ہوئیں تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے یہ غلطی سے چلا گیا ہے. اب تیسرا یہ کیس ارشد ویڈیو لنک میں مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. دوستو انہوں نے مریم نواز کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے خطرہ ہے اور حقیقی خطرہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ابھی بالکل خاموش ہیں. اگر وہ بولتی ہیں تو ان کی جو ہے نا ناؤ جو ہے نا کشتی، وہ عمران خان کی ناؤ کشتی ڈوب جائے گی. تو یہ قابل مذمت ہے اور بڑی بے شرمی والی بات ہے کہ وہ واجد ضیاء نے جناب ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے اور پھر وہی الٹی سیدھی چیزیں جو ہے نا برآمد اپنی طرف سے کی ہوں گی، جیسے ہیروین انہوں نے کی ہے سرانہ ثناء اللہ سے. تو یہ انتقام کی سیاست ہے. اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون والوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے. منہ میں جو ہے نا وہ منہ بند نہیں رکھنے چاہیے. مریم صاحبہ کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. شہباز شریف کو بھی واپس آنا چاہیے تاکہ ادھر وہ کوئی اہم رول ادا کریں. یہ بڑے اہم دن ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. دوستو شیئر اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں.